فخذوه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کہ سوا اس واحد یکتا کی کوئی عبادت کی لائق نہیں، اور سچے اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا مولا رحمت للعالمین خاتم النبیین اللہ کی غیب کی خبر دینے والے حاضر و ناظر مختار کل اللہ کے آخری نبی آخری رسول آپ کے اور میرے آقا مولا حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جن کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں میں اور آپ حاضر ہیں۔ ذکر بھی بہت خوبصورت ہے اور مقام بھی بہت خوبصورت ہے۔ ذکر سید الانبیاء کا ہے اور مزار سید الاولیاء کا ہے۔ امام الانبیاء کا ذکر ہے اور امام الاولیاء کا مزار ہے۔ اس ذات کا مزار ہے جو اہل سنت کا مرکز ہے، عقیدوں کا مرکز ہے، حضور علیہ السلام کی آل کا عظیم شہزادہ، اولیاء کا سرداج، اولیاء کے سر کا تاج، جس کے بارے میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جیسی شخصیت کہہ رہی ہے گنج بخش فیض اعلیٰ۔ میں آپ کو زیادہ نہیں کہوں گا، ایک بار کہتا ہوں میرے ساتھ آواز میں آواز ملا کے گا، مجھے یقین ہے میرا ایک بار کہنا کافی ہوگا، سب کی آواز آئے گنج بخش فیض اعلیٰ مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کامل آرا رحمہ۔ حضرت داتا علی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پاک پہ حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری یہ حاضری قبول فرمائے۔ مجھ سے پہلے جیسا تسلیم صاحب نے کہا کہ یہ بڑی خوبصورت رات کا انتخاب کیا، جس رات میں لوگ اللہ کی نافرمانیوں میں مصروف ہیں۔ سال جا رہا ہے اور نیا سال آ رہا ہے۔ پچھلے سال کا اختتام حضور کے ذکر سے اس نیت سے کریں گے کہ اللہ تعالیٰ پچھلے سال کے گناہ حضور کے صدقے معاف فرما دے، اور اگلے سال کا آغاز ذکر مصطفیٰ کے ساتھ اس نیت سے کریں گے کہ اللہ آئندہ سال ہمیں حضور کی اتباع میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں میاں اطہر صاحب کو دل کی عطا گہرائیوں سے اس محفل کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ AYQ TV کو، حاجی نوف صاحب کو، میرے بھائی عامر فیاضی جو صبح و شام حضور کی محبت کے فروغ کے لیے کوشاں رہتے ہیں، ان کو بھی دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے۔ میاں اطہر صاحب اور الحاج شاہد محمود قریشی صاحب کے والد گرامی کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، اور ان دونوں کی والدہ کو اللہ تعالیٰ شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ اچھا، میں نے بڑے اختصار کے ساتھ حضور علیہ السلام کی شان وقت کے اعتبار سے، حضور کی خدمتوں کا کوئی حد ہے ہی نہیں، میں نے وقت کے اعتبار سے بڑے اختصار سے بیان کرنا ہے۔ مجھے آپ احباب کی پوری گفتگو میں بھرپور توجہ درکار ہوگی۔ یاد رکھیے گا کہ یہ اہل سنت کا مرکز ہے۔ پاکستان میں کیا، برے صغیر میں اولیاء کے سلطان کی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں۔ یہ اہل سنت کا ایک عظیم مرکز ہے، کوئی 100 سال پرانا، کوئی 150 سال پرانا، کوئی 100 سال پرانا، کوئی 150 سال پرانا، کوئی 200 سال پرانا، کوئی 400 سال پرانا۔ اہل سنت الحمدللہ اپنی کڑی 1400 سال تک ثابت کرنے کے لیے حضرت داتا صاحب کا مزار دکھا سکتے ہیں کہ 1000 سال سے زیادہ ہو گیا داتا علی اجمیری کا مزار یہاں تک مگا رہا ہے۔ حضرت با یزید بستانی کا مزار دکھایا جا سکتا ہے، حضرت امام جعفر صادق تک کری جا سکتی ہے، حضرت مولا علی تک کری جا سکتی ہے، اور پھر افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر تک کے جا کے کری۔ ہماری اہل سنت کی مجالس میں
جہاں اس طرح اشعار پڑھے جاتے ہیں عشق کو بڑھانے کے لیے، محبت کو بڑھانے کے لیے، اپنی محبتوں کا اظہار کرنے کے لیے، جہاں عقیدہ توحید بیان کیا جاتا ہے، جہاں عقیدہ رسالت بیان کیا جاتا ہے، جہاں اہل بیت سے محبت کا درس دیا جاتا ہے، جہاں صحابہ کرام سے محبت اور ان کی اطاعت کا درس دیا جاتا ہے، وہیں اہل سنت و جماعت الحمدللہ اس اخلاقیات پر گفتگو کرتے ہیں، حضور علیہ السلام کی اتباع پر گفتگو کرتے ہیں، اس بات پر زور دیتے ہیں کہ صرف زبان کی حد تک حضور کا غلام نہیں رہنا بلکہ کردار سے غلام مصطفیٰ بن کے دکھانا ہے۔ آج حضور علیہ السلام کے ذکر کی محفل ہے، یاد رکھیے گا صرف جو ہے وہ الفاظ کا اظہار نہیں، اہل سنت کا عقیدہ صرف اشعار میں نے کہا جس طرح انہوں نے پڑھے، بڑا مزہ آیا، یہ سونا خواہ حضرات پڑھ رہے ہیں، بڑا مزہ آ رہا ہے۔ ایک چیز کو ثابت کرنے کے لیے دوسری چیز کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اشعار پڑھنا، حضور کا ذکر کرنا، یہ ہماری محبتوں کو حضور کے ساتھ بڑھاتا ہے، حضور کی محبت کی کیفیت دل میں بڑھتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا اہل سنت کا ایک ایک عقیدہ الحمدللہ قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ اہل سنت کو اپنے عقیدے کے بارے میں پتہ بھی ہونا چاہیے اور اپنے عقیدے کے اوپر استدلال کرنے کے لیے ان کے پاس ثبوت بھی ہونی چاہیے۔ الحمدللہ اہل سنت کا عقیدہ کسی بازار سے نہیں آیا، اہل سنت کا عقیدہ چند سو سال پرانے کسی مرکز سے نہیں آیا، الحمدللہ اہل سنت کا وہی عقیدہ ہے جو حضور علیہ السلام کے صحابہ کا عقیدہ تھا۔ اہل سنت کا عقیدہ اللہ کے قرآن سے آیا ہے اور مصطفیٰ علیہ السلام کے فرمان سے آیا ہے۔ اپنے عقیدے کو سیکھنا بھی ہے اور اس میں کامل رہنا ہے۔ الحمدللہ کیونکہ حضور کے میلاد کی محفل ہے، میں نے حضور کا ذکر کرنا ہے، آپ آباد کی جیسے میں نے کہا بھرپور توجہ درکار ہے اور اس کے ساتھ کرنا ہے۔ حضور علیہ السلام کو اہل سنت الحمدللہ مختار کل مانتے ہیں۔ کون کون حضور علیہ السلام کو مختار کل مانتا ہے؟ کس کس کا یہ عقیدہ ہے کہ وہی حاکم برایا، وہی قاسم عطایا، وہی دافع برایا، وہی شافع خطایا، کوئی ان سا کون آیا؟ الحمدللہ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مختار کل بنا کے بھیجا ہے۔ تمام خزانوں کے منہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے آگے کھول دیے ہیں۔ ہمیں کوئی بھی مشکل ہو تو مشکل میں حضور علیہ السلام کو اپنا مشکل کشا مانتے ہیں، حضور علیہ السلام کو اپنا حاجت روا مانتے ہیں۔ یہ عقیدہ ہم نے کہیں اور سے نہیں سیکھا، یہ ہم نے عشق کے نام پہ کوئی نیا بازار گرم نہیں کیا، بلکہ یہ وہ عقیدہ ہے جو اللہ کے قرآن سے ملتا ہے۔ اہل سنت جب حضور علیہ السلام کو مختار مانتے ہیں، اہل سنت جب حضور علیہ السلام سے استغاثہ کرتے ہیں، جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جھولی پھیلاتے ہیں، تب ہمارا یہ عقیدہ واضح ہوتا ہے کہ خالق بھی اللہ ہے، مالک حقیقی بھی اللہ ہے، اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ ذاتی ہے، مصطفیٰ علیہ السلام کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عطا کرتا ہے۔ حضور علیہ السلام جس کی حاجت روائی فرماتے ہیں، جس کو جو کچھ عطا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے عطا سے عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا رسول کا خود اگلا عنوان بھی ہے جس سے روک نے اس سے رک جاؤ، لیکن وقت کے اختصار سے میں نے صرف اس پر گفتگو کرنی ہے۔ کہا جو میرے حبیب علیہ السلام دے وہ لے لو۔ امام فخر الدین رازی کہتے ہیں یہاں ماں عموم کے لیے ہے، اس سے مراد صرف علم دین نہیں ہے، اس سے مراد صرف حضور علیہ السلام کا جو شریعت کے معاملات میں آپ نے رہنمائی فرمائی وہ نہیں ہے، اس سے مراد صرف مال غنیمت نہیں ہے۔ امام فخر الدین رازی کہتے ہیں اس میں عموم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو رسول اللہ علیہ السلام دے وہ لے لو۔ اس سے ارشاد ہو رہا ہے کہ جو بھی چاہیے ہونا، کوئی بھی حاجت ہو، کسی معاملے میں اگر مشکل کشائی چاہیے ہو، امام فخر الدین رازی کبیر میں کہہ رہے ہیں یہاں ماں عموم کے لیے ہے، اس سے مراد صرف احکام شریعت کا مال غنیمت نہیں ہے۔ کہا جو بھی چاہیے ہو حضور کے دروازے پہ جاؤ، حضور کی بارگاہ میں جھولی پھیلاؤ، پھر اللہ کہہ رہا ہے جو میرے حبیب علیہ السلام دے وہ لے لو۔ اس کے کلام کی شان کو دیکھو، ہمیں فرمایا جو حبیب دے وہ لے لو، اور حبیب سے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ میرے حبیب علیہ السلام آپ نے کبھی کسی کو اپنے دروازے سے خالی نہیں پھیرنا، جو آپ کی بارگاہ میں آئے آپ نے اس کی جھولی کو بھر کے چلے جانا ہے۔ اچھا یہاں پر صرف ایک بات حضور علیہ السلام کے تکوینی اختیارات پہ کرتے ہوئے میں نے جو تھوڑا کلام کرنا ہے وہ حضور کے تشریحی اختیارات پر کرنا ہے اور اس میں آپ کی بھرپور توجہ درکار ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا جو میرے حبیب علیہ السلام دے وہ لے لو۔ امام فخر الدین رازی کہتے ہیں یہاں ماں عموم کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس میں حضور کی ہر عطا شامل ہے، جو میرے حبیب دے وہ لے لو۔ اب یہاں پر آپ کو سمجھانے کے لیے اگر تکوینی اختیارات کو ایک جملے میں آپ کو سمجھاتا جاؤں، محدثین نے بڑی خوبصورت بات کی،
کہا کہ اگر کوئی کسی کے پاس جائے، مثال کے طور پہ اگر مجمع میں سے کوئی اٹھ کے میرے پاس آئے اور کہے کہ میرا فلاں کام کر دیجئے، مجھے پیسے دے دیجئے، یا میرا فلاں کام پھنسا ہے آپ وہ کروا دیجئے، اور میں کسی کا نام لے لوں کہ جاؤ آپ فلاں کے پاس چلے جاؤ، وہ آپ کی مشکل کشائی کر دے گا. یہ ارسلان بیٹھے ہیں، میں کہوں کہ جاؤ آپ ارسلان کے پاس چلے جاؤ، وہ آپ کا کام کر دے گا. وہ جائیں ارسلان کے پاس اور جا کے کہیں بھی مجھے پیسے دے دو، مجھے تو اس نے بھیجا ہے تمہارے پاس، تم میرا کام کر دو. ارسلان بولے میرے پاس خود کچھ نہیں ہے، تمہیں کیا دوں گا. یا وہ کہے کہ میرا فلاں سے کام کروا دو، یہ کہے میرے اپنے کام سے ہے، میں تمہارا کام کیسے کرواؤں گا. تو جانے والا ان کے خلاف نہیں بولے گا، وہ بولے گا اس کا تو قصور ہی نہیں، اس کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. وہ بات کرے گا مجھ پہ، وہ انگشت تنقید جو ہے وہ مجھ پہ اٹھائے گا. وہ کہے گا بات یہ ہے اگر اس کے پاس کچھ تھا ہی نہیں تو اس نے مجھے اس کے پاس بھیجا کیوں. اس کو چاہیے تھا مجھے ایسے بندے کے پاس بھیجے جس کے پاس کچھ تھا، مجھے پیسے چاہیے تھے، اس نے مجھے اس کے پاس بھیج دیا جس کے خود کے پاس پیسے نہیں ہے. اس نے میرا کام کروانا تھا، مجھے اس کے پاس بھیج دیا جو اپنے کام نہیں کروا سکتا. بات میرے پہ آئے گی، اس کے پاس بھیج دینا جس کے پاس کچھ تھا. اللہ فرما رہا ہے اپنی ساری مخلوق کو، صرف صحابہ کو نہیں، صرف مدینہ والوں کو نہیں، صرف انصار کو نہیں، اللہ تعالیٰ قیامت تک آنے والے تاریخ کو ارشاد فرما رہا ہے جو میرے حبیب دے وہ لے لو. سب کو حضور کا رستہ دکھا دیا ہے. اب بتاؤ اگر حضور کے پاس کچھ ہے ہی نہیں تو دے گے کیا. امام محمود رازی کہتے ہیں یہ ہماروں کے لیے ہے، اس میں ہر عطا شامل ہے. اس سے پتا چلا اللہ تعالیٰ نے پہلے رسول اللہ علیہ السلام کو خزانے دیے اور خزانوں میں اتنی کثرت دی کہ اگر ساری مخلوق بھی حضور کے دروازے میں آ جائے اور مانگنا شروع کر دے اور مانگنے کی انتہا کر دے اور حضور سب کو ان کی مانگ کے مطابق بھی عطا فرما دے، تب بھی مصطفیٰ کے خزانے اللہ تعالیٰ نے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر خزانوں میں کثرت اور تصرف عطا فرمایا. میں نے حضور علیہ السلام کے تشریحی اختیارات پہ آپ سے کلام کر رہا ہے، اس سے حضور کے تکوینی اختیارات بھی ثابت ہو رہے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو لفظ کن پر بھی اختیار عطا فرمایا ہے. حضور علیہ السلام کے تکوینی اختیارات بھی ثابت ہو رہے ہیں. یعنی حضور علیہ السلام کو تابع اللہ نے نظام کائنات کیا ہے. ایک اشارے سے چاند توڑ دے، ایک اشارے سے سورج کو الٹے قدم پھرا لے، ایک آواز لگا کے مردے کو زندہ کر لے، ایک توجہ کر کے پتھروں سے کلمہ پڑھوا لے، ایک بار دست مبارک بتائے تو پانی کے چشمے انگلیوں سے جاری ہو جائے، کھارے پانی کے کنویں میں تو آپ ڈال دیں تو پانی میٹھا ہو جائے. بخاری کے مطابق 4 بندوں کے کھانے میں اپنا لعاب ڈال دے تو 1000 سے زیادہ صحابہ وہ کھانا کھا لے. اس سے ایک تو حضور کے تکوینی اختیارات ثابت ہو رہے ہیں جن کے بارے میں میرے امام نے کہا وہ زبان جس کو سب کل کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. دوسرا اس آیت سے رسول اللہ علیہ السلام کے تشریحی اختیارات ثابت ہو رہے ہیں. آج جب حضور علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں نا تو بعض لوگ کہتے ہیں میسج از مور امپورٹنٹ دین میسنجر. تم حضور علیہ السلام کا ذکر کرتے اتنی جان لگا دیتے ہو، تم حضور علیہ السلام کو بات کرتے اتنا وقت لگا دیتے ہو. پیغمبر کی بات کی کیا ضرورت ہے؟ پیغام کو بیان کرو نا. یہاں پر تم لوگوں نے محفل سجائی، ساری رات پیغمبر کی تعریف کرتے رہے، پیغمبر کا ہی ذکر کرتے رہے. پیغام کا ذکر کرو. میسنجر کا تو اتنا کام ہوتا ہے کہ آئے اور میسج دے دے، اپنا ذاتی اختیار تو کچھ ہوتا نہیں ہے. پیغمبر کا اتنا اختیار ہوتا ہے کہ آئے اور پیغام دے دے، بات ختم. اب پیغام کی طرف توجہ دو. آگے پیغمبر کے پاس تو معاذ اللہ خود حلال یا حرام کرنے کا بھی اختیار نہیں ہے. یہ بات کی جاتی ہے نا، سنا ہم بتاتے ہیں، ہم
شریعت کا مالک بنایا ہے. جب کسی نے کہا نا کہ بھئی حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں نام نہیں لوں گا، سب اہل علم بھی کہتے ہیں جانتے ہیں. جب کسی نے کہا کہ حضور علیہ السلام نے تو فرمایا کہ میرے اور تم میں بس اتنا فرق ہے کہ اللہ نے مجھے احکام شریعت سے واقف کیا ہے اور تم نہ واقف ہو. کہا حضور کے پاس ذاتی طور پہ تو کوئی اختیار نہیں ہے، حلال یا حرام کرنے کا بھی اختیار نہیں ہے. بس حضور خود فرما رہے ہیں میرا کام ہے پیغام دینا. میرے میں اور تم میں اتنا فرق ہے کہ میں شریعت سے واقف ہوں اور تم شریعت سے نا واقف ہو. اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان بریلوی کہتے ہیں یہ افتراء ہے، یہ جھوٹ ہے، پورے ذخیرہ حدیث میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں صرف یہ امتیاز ہے کہ حضور شریعت سے واقف ہے اور ہم نا واقف ہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جب ہم شریعت سے واقف ہو گئے تو کیا امتیاز ختم ہو جائے گا؟ کیا فرق ختم ہو جائے گا؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اگر فرق جاننا چاہتے ہو، اگر امتیاز جاننا چاہتے ہو تو بریلی میں ہو، ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ فرق کیا ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں واللہ صرف یہ فرق نہیں ہے کہ ہم شریعت کو نہیں جانتے اور حضور شریعت کو جانتے ہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں فرق یہ ہے کہ ہم شریعت کے تابع ہیں، حضور شریعت کے حاکم ہیں. ہم نے شریعت کا کہا ماننا ہے، حضور صاحب فرمان ہے، حضور مالک افتراض ہے اور والی تحریم ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حضور صاحب فرمان ہے، ہم نے جو کہنا ہے شریعت کے تابع کرنا ہے، حضور نے جو کہنا ہے وہ شریعت بن جانا ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حضور مالک افتراض ہے، حضور جسے چاہے فرض کر سکتے ہیں، والی تحریم ہے، جسے چاہے حرام کر سکتے ہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں فرق جاننا چاہتے ہو تو دین کا باغی ہو. فقط یہ فرق نہیں ہے کہ تم شریعت کو نہیں جانتے اور حضور شریعت کو جانتے ہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں فرق یہ ہے تم نے چلنا ہے تو شریعت کے تابع چلنا ہے، بولنا ہے تو شریعت کے تابع بولنا ہے، اٹھنا ہے تو شریعت کے تابع اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے تو شریعت کے تابع بیٹھنا ہے. حضور نے بولنا ہے تو بولنے سے شریعت بنتی ہے، بیٹھنا ہے تو بیٹھنے سے شریعت بنتی ہے، اٹھنا ہے تو اٹھنے سے شریعت بنتی ہے. ارے تم نے جو کرنا ہے شریعت کے مطابق کرنا ہے، حضور نے جو کرنا ہے وہ شریعت بن جانا ہے. حضور علیہ السلام نے جو کرنا ہے وہ شریعت بن جانا ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حضور علیہ السلام حاکم شریعت ہے. کہا وہی حاکم بنایا، ساری سلطنت کے حاکم ہے وہ، وہی قاسم عطایا، ساری سلطنت میں عطائے تقسیم کرنے والے ہیں وہ، وہی شافع خطایا، وہی دافع بلایا، کوئی منصف بڑے غور سے توجہ رکھنا. جو کہتے ہیں نا میسج مور امپورٹنٹ دین میسنجر، سارے یہاں پر یا رسول اللہ کا نعرہ لگا رہے ہیں، بار بار لگا رہے ہیں. میں نے اسی لیے خطاب سے پہلے رکا کہ سارے ایک بار مل کر نعرہ لگا لیں. اب میں حدیث مبارک بیان کر رہا ہوں، اس کو غور سے سن لیجیے، آخر میں پھر مل کے نعرے سب لگا رہیں گے. بڑے توجہ سے سنیے. جب قرآن اور حدیث بیان ہو رہا ہو اور صحیح عقیدے کے ساتھ ہو رہا ہو تو پھر پوری توجہ اس کی طرف رکھنا یہ لازم ہے اور یہ ادب کا بھرپور تقاضا ہے. بڑی بھرپور توجہ رکھیے گا. اللہ اکبر. بھئی میسج از مور امپورٹنٹ دین میسنجر. میسنجر کی اتنی تعریف کیوں کرتے ہو؟ سنو ساری بات ہی میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی محبت. حضرت میں حج پہ گیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ مومنین پر نمازیں جو ہیں وہ مقررہ وقت پر فرض کی گئی. میں جب حج پہ گیا بیانی صاحب میں نے وہاں ایک عجیب منظر دیکھا. عرفات کا میدان ہے، اللہ کی کیفیت، ہر کوئی اللہ تعالیٰ کو پکار رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھولی پھیلائے ہوئے ہے. کوئی اپنے گناہوں کی معافیاں مانگ رہا ہے، کوئی آئندہ نہ گناہ کرنے کا وعدہ کر رہا ہے. سب رو رو کے اللہ کو پکار رہے ہیں. ایک سسکیوں کی آواز ہے، آؤ اللہ کی کیفیت کا ماحول ہے، ہر کوئی اللہ تعالیٰ کو منانے میں مصروف ہے. میں نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، لاکھوں لوگ میں آنسو بہا رہے ہیں اور اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں. اللہ اتنے میں نے دیکھا کہ سورج ہو گیا غروب، مغرب کا وقت ہو گیا. سب نے بستے اٹھائے اور مینا کی جانب مزدلفہ کی جانب چل رہی تھی. میں نے کہا بھائی کہاں جا رہے ہو؟ نماز مغرب کا وقت ہو گیا ہے، ابھی اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ آئندہ نماز قضا نہیں کریں گے، ابھی اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ آئندہ نماز وقت پہ پڑھیں گے، ابھی اللہ سے معافی مانگی، ابھی سارا دن رو رو کے اللہ کو منانے میں لگا دیا. پہلی نماز میں کام دکھا رہے ہو، پہلی نماز ہی چھوڑ رہے ہو، مزدلفہ کی جانب روانہ ہو گئے. ذرا رکو، نماز پڑھ کے
پڑھنی نہیں، نماز یہاں نہیں پڑھنی، مغرب کی نماز مزدلفہ جا کے پڑھیں گے۔ میں نے کہا ٹریفک دیکھی ہے، رش دیکھا ہے، مزدلفہ جاتے تک تو آدھی رات ہو جائے گی، مغرب قضا ہو جائے گی۔ ابھی اللہ سے وعدہ کیا کہ آج کے بعد نمازیں وقت پہ پڑھیں گے۔ کتنا وقت لگتا ہے ایک نماز پڑھنے میں؟ رکو نماز مغرب پڑھ لو پھر مزدلفہ کی طرف جانا۔ کہا بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ شریعت کا یہ قانون ہے۔ جب حضور علیہ السلام یہاں تشریف لائے تھے نا، جب حضور علیہ السلام حج میں تشریف لائے تھے، حضور علیہ السلام نے نماز مغرب مقام عرفات میں نہیں پڑھی تھی، حضور نے نماز مغرب مزدلفہ جا کے عشاء کے ساتھ مینار میں پڑھی تھی۔ اللہ نے فرمایا اب یہ شریعت کا قانون ہے، جو بھی اس خاص دن میں، اس خاص وقت میں، اس خاص مقام پہ آئے گا وہ نماز وقت میں نہیں پڑھے گا، نماز دیر سے پڑھے گا، مزدلفہ جا کے عشاء کے ساتھ ملا کے۔ میں نے کہا بلے بلے کیا شان ہے میرے مصطفیٰ کی، پیر صاحب نماز دیر سے پڑھے تو گناہگار ہو گئے، مولوی صاحب نماز دیر سے پڑھے تو گناہگار ہو گئے، مفتی صاحب نماز دیر سے پڑھے تو گناہگار ہو گئے۔ میرے نبی کی یہ شان ہے، میرا نبی کسی خاص دن، کسی خاص مقام پر نماز دیر سے پڑھے، اللہ فرماتا ہے یہ شریعت کا قانون ہے، جو اس دن یہاں آئے گا نماز وقت سے نہیں، نماز دیر۔ یہ فرق ہے تم میں اور رسول اللہ میں، یہ فرق ہے امت تابع شریعت اور حاکم شریعت میں۔ تم نماز دیر سے پڑھو تو گناہگار ہو گئے، میرے نبی نماز دیر سے پڑھے تو اس دن اس مقام کے لیے شریعت کا قانون بن جائے گا، جو یہاں آئے گا اس نماز کو دیر سے کر کے پڑھے۔ اللہ اکبر، قرآن کریم کا قانون ہے۔ فرمایا کسی بھی بات پر دو عادل مردوں کو گواہ بناؤ، بعض معاملات میں چار کی گواہی ضروری ہوتی ہے، کہا ہر معاملے میں دو عادل مردوں کی گواہی کا ہونا ضروری ہے۔ اب ذرا سنو، ابو داؤد میں یہ حدیث تفصیل سے موجود ہے، دیگر کئی کتب یہ حدیث میں موجود ہے۔ کیا نتیجہ نکالا اور کیا تبصرہ کیا میرے امام احمد رضا خان بریلوی نے اس میں؟ اللہ اکبر، حدیث مبارک ہے۔ حضور علیہ السلام ایک مقام پر دعا کرے، سامنے سے ایک شخص اپنا گھوڑا لے کے گزر رہا ہے۔ میرے بھائی عادل عباسی صاحب یہاں بیٹھے تھے اور یقیناً جو حضرات کے مہمان آئے، اللہ تعالیٰ جتنے یہاں حاضر ہیں سب کے اوپر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے۔ بڑے غور سے سنیے گا، میں نے اختصار کے ساتھ بیان کرنا ہے اپنی عادت کے مطابق، مجھے آپ کی بھرپور توجہ درکار ہے تاکہ آپ کو عقیدہ سمجھ میں آئے۔ حضور علیہ السلام مقام پر رونق افروز ہے، سامنے سے ایک شخص گزرتا ہے، اس کے پاس گھوڑا، حضور نے فرمایا اس کی کتنی قیمت ہے؟ کہا یا رسول اللہ 400 درہم۔ حضور علیہ السلام نے اس کو 400 درہم تھما دیا۔ جب اس نے دیکھا گیا یہاں تو جو مانگو ملتا ہے، منہ مانگا ملتا ہے، اس کی نیت ہوئی، اس نے کہا میں نے 400 نہیں کہا تھا، میں نے 800 کہا تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تم نے 400 کہا تھا، اس نے کہا میں نے 800 کہا تھا۔ حضور نے فرمایا تم نے 400 کہا تھا، اس نے کہا آپ کے پاس کوئی گواہ ہے کہ میں نے 400 کہا تھا؟ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ متاثر ہو گئے۔ حضرت خزیمہ اس وقت وہاں موجود نہیں تھے جب یہ ذکر ہو رہی ہے۔ حضرت خزیمہ آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں تم نے 400 کہا تھا۔ 400 لیے اور آگے چل گیا، وہ تو آگے چلا گیا۔ حضور نے فرمایا خزیمہ تو یہاں تھا ہی نہیں، تو نے کیسے گواہی دی کہ میں نے 400 کہا تھا یا 800 کہا تھا؟ اللہ اکبر، حضرت خزیمہ کا جواب سنا۔ حضرت خزیمہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 400 درہم کی گواہی بھی بھلا کوئی گواہی ہے؟ ہم نے آپ کے کہنے پہ تو اس کی گواہی دی ہے جس کو دیکھا بھی نہیں۔ اب مالک شریعت کی رحمت کا جوش آیا، صاحب فرمان نے ارشاد کروایا، اس زبان مبارک سے ارشاد کروایا جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ اپنی مرضی سے تو کچھ کہتے ہی نہیں ہے، یہ جو کہتے ہیں وہ مجھ اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا خزیمہ سنو، ویسے قرآن کا یہ فرمان سب کے لیے عام ہے کہ کسی بھی بات کے لیے دو عادل مردوں کی گواہی ضروری ہے۔ خزیمہ چاہا تو اکیلا گواہی دے گا، تیری اکیلے کی گواہی
حضور علیہ السلام کا حلال یا حرام کرنے پہ اختیار ہے. بخاری میں حدیث موجود ہے. حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہے. عرض کیا یا رسول اللہ ایک ایسا معاملہ ہوا کہ روزہ چاہتا ہے. حضور نے فرمایا کہ اچھا 60 روزے رکھو. کہا یا رسول اللہ کرم فرمائے. حضور نے فرمایا اچھا 60 مساکین کو کھانا کھلاؤ. کہا سرکار اس کی بھی طاقت نہیں رہتی, خود کھانے کو کچھ نہیں, کسی کو کیا کھلانا. حضور نے فرمایا اچھا ایسا کرو غلام آزاد کرو. کہا یا رسول اللہ بخاری میں موجود ہے, اس کی بھی طاقت نہیں رہتی. حضور نے فرمایا بیٹھ تو سکتے ہو نا, بیٹھ جائے. وہ غلام حضور کی بارگاہ میں بیٹھ جائے. اتنی دیر میں حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے, کھجوروں کا ٹوکرا دیا. حضور نے قبول فرمایا. سنا حضور کو میں مالک شریعت بتا رہا ہوں. حضور کے پاس تشریحی اختیارات کیسے ہیں. عامر فیاض صاحب, حضور نے فرمایا کہاں گیا وہ جو کہہ رہا تھا کہ اس کے پاس کفارہ ادا کرنے کے لیے مال نہیں ہے. حاضر بھائی یا رسول اللہ میں. حضور نے فرمایا یہ تو کر سکتا ہے نا, اس کو اٹھا اور بانٹ دے. تو صرف اتنا کر, اس کو اٹھا کے بانٹ دے, مسکینوں کو کھلا دے, کفارہ ادا ہو جائے. اچھا وہ حضور کا سوال ہی تھا, کبھی عطا کو دیکھے کبھی دستے عطا کو دیکھے. کہا یا رسول اللہ یہ کھجوریں مسکینوں کو کھلانی ہے. حضور نے فرمایا ہاں. کہا سردار پورے مدینہ پاک میں مجھ سے بڑا مسکین ہی کوئی نہیں. آج کے کسی بندے کے سامنے اگر یہ بات جائے نا تو اس کو تھپڑ لگا کے کہے پہلے آج کے بندے کو, میں وہاں کی بات نہیں کر رہا, کہ پہلے تو روزہ توڑا اور اب جو ہے کفارہ بھی خود کر رہے ہو. میں یہ نہیں کہہ رہا اگر وہ آج کے بندے کو کہے. مجھے پتا صحابہ کا احترام کیا ہے, میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اب صحابی رسول ہیں, حضور کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ مجھ سے بڑا پورے شہر میں مسکین ہی کوئی نہیں. حضور نے فرمایا خود بھی کام جو کبھی کھلا کفارہ ادا ہو جائے. اب میرے امام کو پھر جوش آیا. احمد رضا بریلوی کہتے ہیں یہی تو وہ بارگاہ ہے جسے بارگاہ بے کس کا بنا کہا جاتا ہے. کہانی صاحب اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ایسا کفارہ بھی کبھی سنا, کہہ رہے ہیں خود کھجوریں اور کفارہ ادا ہو جائے گا. اس لیے تو ہم کہتے ہیں جیسے میرے سر ایسے نہیں. یہاں کوئی ایسا بیٹھے ہیں جو اجلاس سمجھتا ہے, ہاتھ اٹھا کے بتاؤ تو ایک بار ذرا پہ آواز میں رہو نا, مل کے میرا ساتھ ہو. جیسے لوفی صاحب کی تشریف اللہ کی خدمتوں میں اضافہ ہوا. ساتھ رفیق صاحب جس طرح مسلمان حضور کا ذکر سکتے ہیں مجھے خوشی ہوئی. حضور یار ہمارے لیے عزت کا معیار دنیاوی ہوتا ہے, ہمارے لیے عزت کا معیار حضور کی محبت ہوتی ہے. جس محبت کے ساتھ یہ حضور کا ذکر سن رہے ہیں مجھے دلی خوشی ہوئی. رفیق صاحب آپ آگے تاکہ آپ جس وقت سے سن رہے ہیں ہمیں خوشی ہوئی. اللہ اللہ میرے ساتھ اگر میں سے بھی سوال کرے کہ حج زندگی میں کتنی بار فرض ہے اور میں کہ حج زندگی میں 6 بار فرض ہے, تو لوگ بولیں گے پاگل آتا جاتا ہی کچھ نہیں. مجھ سے محبت والے کہیں گے تھکت ہو سے اتر گیا جلدی میں سب قتل نہیں ہو 1000 وہ بات. کوئی کسی سے پوچھا رمضان میں کتنے روزے فرض ہیں, کوئی بولے 15 روزے, اگلا بولے گا وہ آتا جاتا کچھ نہیں, اور جو محبت کرنے والے کو بولیں گے سب بھول گئے. اگر مجھ سے پوچھا دن میں کتنی نمازیں, میں بول دوں 8, لوگ بولیں گے میرے مخالف بولیں گے تو آتا جاتا کچھ نہیں, اس کو دماغ خراب ہے. اور جو میرے محبت کرنے والے ہوں گے وہ بولیں گے سب فتح سب پریشانی ہو گئی ہوگی. اب سنو حضور میں کیا فرق ہے. حضور کا دربار لگا ہے. ایک صحابی پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر زندگی میں کتنی بار فرض ہے. صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے. حضور چپ رہے. یا رسول اللہ حج کتنی بار فرض ہے. حضور چپ رہے. کہا یا رسول اللہ حج کتنی بار فرض ہے. حضور
اصل دین سے حدیث کا کوئی تعلق نہیں. آپ سوشل میڈیا پہ یہ باتیں سے گردش کر رہی ہے. تمام دینوں کا خزانہ جو ہے وہ قرآن ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ سب سے بنیاد قرآن ہے، بنیاد قرآن ہے، سارے باتیں قرآن سے دیکھ جائے. لیکن جس حالت میں تم بیان کر رہے ہو تو عظمت قرآن بیان کرنا مقصد نہیں ہے، حدیث سے جان کرنا مقصد ہے. کیونکہ حدیث کی کوئی حیثیت نہیں. وہ ایک سوال کر دیتا ہوں، یہ بتاؤ تمام دلائل کا مدار قرآن کے ساتھ